سفر انگریزی کا نہیں، اردو کا سفر ایک ایسی عادت جس کے مثبت یعنی پازیٹو پہلو زیادہ ہے اور منفی یعنی نگیٹو کم ہے۔ انسان کا دماغ سوچنے، پرکھنے، تجزیہ اور تجربہ کرنے کے لیے بنا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم اسے دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے کرتے برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارا وجود پرواز کے لیے بنا ہے، نہ کہ رینگنے کے لیے۔ اس کی خوبصورت عکاسی مولانا رومی نے ان الفاظ میں کی ہے: ما انجا نیتیم کہ با خزیم بل پرواز کنیم، وی آر ناٹ ہیئر ٹو کرال رادر ٹو فلائی۔ اور بات موٹیویشن کی ہو اور علامہ اقبال کو یاد نہ کرے، یہ سراسر بے ادبی ہے۔ کیا کہتا ہے اقبال: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ذکر سفر یعنی جرنی کا ہے۔ جب ہم خود کو ایک ہی جگہ مرکوز کرتے ہیں، ہماری سوچ کے دریچے یعنی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم محدود سوچ کے شکار بن جاتے ہیں، کیونکہ کھڑکی کے اندر کی فضا باہر کی فضا سے بہت مختلف ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو خود پسند اور آلسی بناتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر کا احساس جو اس کے وجود میں پیوست ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کی کتاب پہ نظر ڈالیں تو تاریخ کے اوراق میں فاتح ان کو ہی پائیں گے جو میدان میں نکلے، سفر کی مشکلات جھیلی اور سامنا کیا۔ وہی تاریخ میں ہیروز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی اسلامی تاریخ پہ نظر ڈالیں، ہمارا دین پھیلا ہی سفر کی برکت سے ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہزاروں میل کا سفر کر کے پورے عالم میں اسلام کے اجالے کو پھیلایا۔ ٹریول از مارول۔ سفر کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہم مختلف کلچرز یعنی تہذیبوں کو خود اپنے آپ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھنا اور آنکھوں سے دیکھنا دونوں کا احساس یعنی فیل الگ ہوتا ہے۔ سفر اس معنی میں بھی ایک الگ خوبی رکھتا ہے، جب ہم پہاڑوں، جنگلات کی اصل خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے: اس خوبصورتی کا بنانے والا کتنا عظیم تر ہوگا۔ ہر خوبصورتی یہ باور کراتی ہے کہ بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ Every beauty in itself is an undenying fact of how beautiful, majestic Creator is۔ اگر آرام کرنے اور سفر کرنے میں آپ کو چننے دیا جائے تو سفر کرنے کو ہی چن لینا، کیونکہ زندگی خود ایک سفر ہے۔